ایسی زبردست فارمولا کار ریسر سے جنہوں نے امریکہ میں دھوم مچائی ہوئی ہے. کچھ عرصہ پہلے وہ وہاں پر گئیں اور انہوں نے کارنامے انجام دیے. اس کے بعد وہ واپس آئی. انہوں نے امریکہ کی طویل ترین ریسنگ ٹریک پر ڈرائیونگ کی ایسی مہارت دکھائی کہ ہر طرف اس کے ادھر نہیں رہتی. وہ امریکہ میں ہی نہیں رہتی. امریکہ میں رہتی. مجھے لگا واپس آ گئی. مجھے لگتا ہے وہ وہیں پہ رہتی ہے. ہم بات کریں عرشیہ اختر کی, جنہوں نے نہ صرف پاکستانی خواتین کے لیے ایک نئی راہ کھولی ہے بلکہ فارمولا کار جیسے ایڈونچر اور سپیڈ پر مبنی سپورٹس میں دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا ماشاءاللہ سے. عرشیہ نے حال ہی میں پینتھر موٹر سپورٹس میں پہلی پاکستانی نژاد خاتون فارمولا ریسنگ ڈرائیور کے طور پر شمولیت اختیار کی تھی, اور ان کا یہ کردار جو ہے موٹر سپورٹس میں نمائندگی کے لیے ایک نئے دور کی علامت بھی بن چکا ہے. اچھا, صرف یہی نہیں ہے عرشیہ, اور کیا عرشیہ بہت کچھ کرتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا جو دن ہے نا وہ 25 گھنٹے کا ہوتا ہے. عرشیہ جو ہے وہ کار ریسنگ کے ساتھ ساتھ راک کلائمبنگ بھی کرتی ہیں, ماؤنٹین کلائمبنگ بھی کرتی ہیں, پینٹنگ بھی کرتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ میرے دل کے بڑے قریب ہے, کینسر کے لاسٹ سٹیج مریضوں پر ریسرچ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, زبردست. ہم نے سوچا کہ ان سے آپ کی ملاقات کروانی اب تو بنتی ہی ہے. تو عرشیہ اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں. عرشیہ, ویلکم کریں گے آپ کو شو میں. سب سے پوچھ لو فارمولا کیا ہے ان کے پاس, یہ کر کے ذرا پوچھ لو. فارمولا آپ نے بنا لیا پہلے؟ بہرحال جی, سیریس سوال کی طرف آتے ہیں. کہاں سے عرشیہ آپ کا آغاز ہوا فارمولا کار ریسنگ کا, اور پھر یہ شوق کہاں سے بیسکلی آپ کو آیا؟ شوق تو ایک چیلنج سے آیا. ویسے مجھے ہمیشہ سے ریسنگ کا شوق تھا. میں بڑے ہوتے ہوئے بھی فارمولا 1 اور ڈفرینٹ ریسز دیکھا کرتی تھی, مگر جو جرنی ٹرولی اسٹارٹ ہوئی ہے وہ ایک چیلنج سے ہوئی تھی کہ میں کارٹنگ کر رہی تھی, اینڈ مائی فرینڈ واز لائک کہ یو کین بیٹ می ایٹ ایوری تھنگ ایلس ایکسیپٹ لائک کارٹنگ. تو آپ چلو دیکھتے ہیں, پھر کر کے دکھانا تو پڑتا ہے نا. یعنی ایک خوبصورت حادثہ ہوا ہے, اس کو ویسے کہا جاتا ہے سرنڈپٹی, کہ خوبصورت حادثہ ہونا ہے اینڈ دین وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے. تو ابھی تک بتائیے عرشیہ, کون کون سے ایسے مقابلے جن کے اندر آپ حصہ لے چکی ہیں اور ماشاءاللہ پاکستان کا اور اپنا نام روشن کر چکی ہیں؟ تو میں نے جیسے بتایا آپ کو, میں نے کارٹنگ سے اسٹارٹ کیا, تو پروفیشنل کارٹنگ, اور اس کے بعد کلوزڈ ویل کارز, یعنی کہ جو بیسکلی جب آپ امیجن کرتے ہیں کوئی اسپورٹس کار, اس ٹائپ کی جو کارز ہیں ان میں کیا اسٹارٹ کیا. منی کوپر, اور پھر سلولی میں لوور لیول فارمولا کارز میں کیا, پھر فارمولا 4, اور اب میں جو کارز ریس کر رہی ہوں وہ فارمولا 4 اور فارمولا 3 کے مڈل کی ہیں. زبردست. عرشیہ, جہاں سے بھی آپ نے سٹارٹ لیا بہت اچھا لیا. بہرحال میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں, خواتین کو ہم کم ہی دیکھتے ہیں کہ فارمولا ریسنگ اس طرف آئیں یا اس شعبے میں آئیں. آپ کتنا اسکوپ دیکھ رہی ہیں آگے خواتین کے لیے؟ ٹو بی آنیسٹ, میں تھوڑے سے اسٹیٹس پڑھ رہی تھی اباؤٹ ویک اگو اس بارے میں. تو اوور آل جتنے بھی کار ریسرز ہیں دنیا میں, ان میں سے صرف 10% آر فارمولا کار ریسرز, اور اس میں سے اباؤٹ 2%, سو لائک 2% آف انٹائر جتنے بھی ریس کار ڈرائیورز ہیں آر فیمیل فارمولا کار ڈرائیورز. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے کم ہیں. آئی تھنک the issue with formula car racing is کہ آپ کے it's an open wheel car, آپ کے ارد گرد بہت کم چیسی ہوتی ہے. تو a lot of people like try it out, مگر then they're like okay یہ ہمارے لیے نہیں ہے, which is a big thing with formula racing. مگر as far as میں نے جتنی بھی فیمیلز دیکھی ہیں, ریشو جو ہے وہ بنتی ہے 2:8 کی. تو ڈیفینیٹلی وی نیڈ ٹو ورک آن دیٹ ایز ویل. اچھا, ہم پاکستان کے اندر تو دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں پیٹریارکل سوسائٹی ہے, تو خواتین کے لیے اب آ کر الحمدللہ موقع بننا شروع ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی چیلنجز کا سامنا رہتا ہے. آپ کیونکہ امریکہ میں رہتی ہیں, وہاں پر بھی ایسا ہے, یہ ایک ایسا شعبہ ہے جہاں پہ خواتین کو زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایز کمپیئر ٹو مین؟ یہ ایک گلوبل ایشو ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, کہ فیمیلس جب بھی کہیں جاتی ہیں, اٹس اے سسٹمیٹک ایشو دنیا بھر میں. یہاں پر میری کلاس میں اس وقت صرف میں ایک فیمیل ہوں جو US میں کمپیٹ کر رہی ہے. تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اگر میں پاکستانی فیمیل ہوں تو میں US میں بھی ایک فیمیل ہوں جو اس کلاس میں کمپیٹ کر رہی ہے اس وقت. اور لیٹس سے کہ یہ جو لاسٹ ریس ویکنڈ تھا اس کے اندر اباؤٹ 163 ڈرائیورز رجسٹرڈ تھے, مگر صرف 2 فیمیلز تھی. وی ہوپ کہ ہم اس سوچ سے جو ہے وہ باہر نکل آئیں کہ یہ عورت ہے, یہ مرد ہے, چاہے وہ ویسٹ ہے چاہے پاکستان ہے. بہرحال عائشہ, مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح میں پہلے بات کری تھی, بہت سارے حادثات ہو جاتے ہیں, ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, اور بڑے سویئر ہوتے ہیں فارمولا ریسنگ میں جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. آپ کے پیرنٹس کا کیا رد عمل تھا جب آپ نے کہا کہ نہیں مجھے اس طرف جانا ہے؟ میرے ماں باپ نے نا کبھی وہ ڈسکریمنیشن نہیں کی ویسے لڑکی اور لڑکے میں. تو انہوں نے ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا چیز پالی ہے جسے کہتے ہیں بیسکلی. باقی میرا آرگیومنٹ میرے پیرنٹس سے یہ تھا کہ اگر یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو کے کچھ ہو سکتا ہے تو میں بنانا پیل پہ پھسل کر بھی کچھ ہو سکتا ہے.
तो होने के लिए you just have to trust कि things will be fine, आप अपना बेस्ट कर सकते हो, और अगर कुछ हो रहा है तो कमाल, आपके पेरेंट्स से ना सब लोगों को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही माशाल्लाह है। इसी तरह की सोच होनी चाहिए, तभी बेटियां निकलती हैं, आगे बढ़ती हैं। और कहते हैं किसी भी बेटी के पीछे जो है ना, उसकी कामयाबी के पीछे उसके पेरेंट्स का, फैमिली सपोर्ट का बहुत ज़्यादा हाथ होता है, जो हमें आपकी सूरत में नज़र भी आ रहा है। बहुत शुक्रिया